ضمانت اجاز قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 24۔ شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ اب ہم اس جنگل سے باہر کیسے نکلیں؟ ارمان بھی گھر ہے، وہ پریشان ہو رہا ہوگا میرے لیے۔ میں ایسے صحیح معنوں میں پریشان ہو چکی تھی۔ جنگل بہت بڑا تھا، وہاں سے باہر جانے کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم تو یہیں لاہور میں ہی رہی ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے باہر کیسے نکلنا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ جنگل کے اندھیرے اور سناٹے نے خوف زدہ کر دیا تھا۔ لاہور میں رہی ہوں، جنگل میں نہیں رہی۔ مائسا ہاتھ میں پکڑے موبائل کو آن کیے بار بار سگنل چیک کر رہی تھی، لیکن سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے خود ساری زندگی رشیا میں گزاری ہے اور جنگل میں مجھے آپ ایسے لے آئے ہیں جیسے ایک ایک راستے کا پتہ تھا۔ اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی راستہ تھا، نہ کسی کو پتہ چلنا تھا کہ وہ جنگل میں ہے۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ جنگل ہی ہے نا، کسی دریا میں تو نہیں گر گئے جو سوچے چلی جا رہی ہو باہر کیسے نکلے؟ ارمان نے اسے پرسکون کرنا چاہا، لیکن کیا وہ ان حالات میں پرسکون ہو سکتی تھی؟ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے پاس اس کا بیٹا بھی تھا جس کے لیے وہ زندہ تھی۔ آپ چپ رہے۔ وہ جہاں جہاں نگاہ دوڑا رہی تھی لمبے لمبے درخت ہی بس اسے دکھائی دے رہے تھے۔ ان دونوں نے موبائل کی ٹارچ آن کر رکھی تھی۔ اگر موبائل نہ ہوتا تو زیادہ خوف محسوس ہوتا۔ رات یہیں گزار لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ قدم سے قدم ملاتے ارمان نے مفت کا مشورہ دیا، لیکن وہ تو اسے کھانے پر ہی آ گئی۔ ہاں، جس سے آپ کو تو راستہ معلوم ہے نا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے نا۔ آپ میرے پیچھے آتے اور نہ ہم یہاں اس جنگل میں پھنستے۔ کام ڈاؤن بیبی، آؤ پیار کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب صبح ہو گئی۔ وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ اگر آپ نے ایسا سوچا بھی نہ تو یہاں سے کوئی چیز اٹھا کر میں آپ کو مار دوں گی۔ اتنا غصہ؟ اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تم خود میرے قریب آؤ گی۔ ارمان نے نخرے سے اپنے کالر سیدھے کیے۔ مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا جو میں آپ کے قریب آؤں۔ وہ سنبھل سنبھل کر قدم اٹھا رہی تھی۔ چند پل ارمان خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ مائسا وہ کیا چیز ہے؟ ایک دم ارمان نے رکتے اس کے پیچھے دیکھتے آنکھیں پھیلائی تو یہ دیکھ مائسا کے پسینے ٹپکنے لگے۔ بیک وقت اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی اور وہ اگلے ہی لمحے ارمان کے سینے سے چپک گئی۔ کوئی جانور تو نہیں آ گیا؟ میرے پاس تو گن بھی نہیں ہے۔ ارمان بھاگے یہاں سے۔ وہ ڈری سہمی ہوئی بولی کہ بے ساختہ ہی ارمان خان زادہ کی ہنسی چھوڑ گئی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ الرٹ ہوتی فوراً اس سے دور ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا تم خود میرے قریب آؤ گی۔ اب دیکھو تم بھاگی بھاگی آئی ہو اور تم ایک جانور سے ڈر گئی۔ ارمان اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستا چلا گیا۔ مائسا نے سب سے مٹھیاں بھیج لی۔ جب جانور جیسا شوہر ہوگا تو میں کیوں ڈروں گی؟ مائسا نے ناک سے کوڑی۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ تم بھاگ کر میرے پاس آئی، مزہ آ گیا مجھے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مائسا دانت پیستی رہ گئی۔ ابھی لالا کو کال کرتی ہوں، آپ کے ساتھ ایک رات تو کیا 1 منٹ بھی نہیں میں رہ سکتی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کے پیروں کے نیچے آتے سوکھے پتے آواز کر رہے تھے۔ مائسا نے وہاج کو کال ملائی، لیکن سگنل کی وجہ سے فون نہ ہو سکا۔ ارمان مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ مائسا نے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ اسے کسی نہ کسی کو تو بتانا تھا نا، تاکہ وہ آ کر انہیں جنگل سے نکالتے۔ پھر وہاج کو تو پتہ بھی ہوگا کہ جنگل کے باہر نکلنے کا راستہ کس طرف ہے۔ ہسپتال سے ہو کر آنے کے بعد زریام کی گاڑی ایک رش والی جگہ پر جاتی رکی تھی۔ آس پاس دکانیں تھیں اور کچھ گھر بھی تھے۔ دوائی کے زیر اثر جانان غنودگی میں تھی۔ سیٹ سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی پٹی کر دی تھی اور جو میڈیسن اسے دی گئی تھی اس سے اس کی آنکھیں بوجھل سی ہونے لگی تھی۔ زریام نے بریک لگائی تو جانان نے مندی مندی آنکھیں کھولے جائزہ لینا چاہا، مگر جیسے ہی اس نے نیلے گیٹ کی سمت دیکھا اس کی آنکھیں تو بھگ سے کھلتی پوری کی پوری ہی پھیل گئیں۔ وہ جانان کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے یہاں کیوں لایا تھا؟ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ جانان کا گھر ہے؟ کتنے ہی سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش ہوئے۔ زریام نے دیکھا اس کا چہرہ لتھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ جانان تمہارے رنگ کیوں اڑ گئے ہیں؟ زریام نے مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ جانان کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں نارمل ہوئے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسے یکدم سے فکر ستانے لگی تھی۔ وہ اسے یہاں کیوں لے آیا تھا؟ اپنے مائکے آیا ہو، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟
وہ مذاق میں بات کر رہا تھا، پھر فرنٹ ڈور کھولتے باہر نکلا اور جانان کی سمت بڑھا۔ تمہیں کیسے پتا میں یہاں رہتی تھی؟ ذریعہ نے دروازہ کھولا تو باہر نکلی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ تم نہیں بتا رہی تھی تو مجھے انویسٹیگیٹ کروانی پڑی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ذریعہ چل پڑا۔ دفتن جانان نے اس کے بازو پر ناخن گاڑتے اسے خود سے دور کیا۔ کس مٹی سے بنے ہو تم ڈھیٹ انسان، اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ تڑک کر بولی۔ ذریعہ نے اپنی جلد میں پیوست اس کے ناخن کے نشان دیکھے جو کافی گہرے تھے۔ بتایا تو تھا تمہیں ہنی مون پر جانا ہے، اب تمہارا ID کارڈ تو چاہیے ہی ہوگا، وہی لینے آئے ہیں۔ ذریعہ نے تفصیل بتائی۔ اسے فورن کنٹری واپس جانا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جانان کو یہیں چھوڑ کر جائے۔ اسے جانان پر اتی برابر بھی بھروسہ نہیں تھا، کیا پتہ وہ اس کے پیچھے وہاج کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ ہنی مون پر جاؤں گی؟ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھ گئی۔ ہر حال میں بس اسے اندر نہیں جانا تھا۔ تم نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ذریعہ اس کی اور 2 قدم بڑھا تو جانان پیچھے ہوتی چلی گئی۔ اس گھٹیا ہنی مون میں میرا کیا کام ہے؟ وہ بھبر کر اس کے چہرے پر پھنکاری۔ اتنا کلس کر بولنے سے اس کا زخم متاثر ہوا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ تمہارا ہی تو سارا کام ہے۔ ذریعہ نے ایک ساتھ 3 کام کیے۔ پہلے وہ مسکرایا، پھر جانان کو آنکھ ماری، پھر ہونٹوں کو گول شیپ دیتے فلائی کس اس کی اور اچھالی۔ بے شرم انسان، تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تم میں؟ وہ تب ہی پڑی۔ ارادہ اسے زور سے دھکا دینے کا تھا، لیکن وہ جانتی تھی وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ نہیں، تمہیں دیکھتے ہی میں بے شرم ہو جاتا ہوں۔ وہ اسے سلگانے لگا تھا۔ اگر اتنا ہی شوق چڑھا ہوا ہے تو اپنی کسی گرل فرینڈ کو لے جانا ساتھ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ذریعہ نے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں ٹکاتے اس پر گھیرا تنگ سا کیا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ہنی مون پر بیوی کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کے قریب آ رہا تھا کہ جانان بیک وقت اس کی بغل سے نکلتی دور ہٹی۔ کیا ہنی مون لگا رکھا ہے؟ وہ چیخی پڑی۔ پہلے وہ اسے یہاں لے آیا اور اب ایک ہی بات کی رٹ لگا رکھی تھی۔ جانان کیا چابی والی گڑیا تھی؟ جو ذریعہ کہتا وہی کرتی جاتی تو ایسے نہیں تم مانو گی، تمہیں اٹھا کر ہی لے جانا پڑے گا۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ بگڑ رہی ہے، جبھی ایک جست میں آگے بڑھا اور اسے سمجھ لگنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ جانان ہکا بکا رہ گئی۔ وہ پبلک پلیس کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ جانان نے بھرپور جدوجہد کی کہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن ذریعہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ جب تک اس کے دروازے پر نہیں پہنچ گیا تب تک اسے نیچے نہ اتارا۔ نکاح کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو تم۔ جانان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مکوں کی صورت مارے تو ذریعہ نے فوراً اسے نیچے اتارا اور خود پاکٹ سے چابی نکالے دروازہ کھولنے لگا۔ چابی تمہارے پاس کیسے آئی؟ گھر کی چابی تو صرف میرے پاس ہے۔ جانان کو جھٹکے پر جھٹکا ملا تھا۔ کہیں وہ اس سے پہلے گھر پر تو نہیں آیا؟ کہیں اس نے کچھ دیکھ تو نہیں لیا؟ خوف ہر سو پھیل گیا۔ چابی والے سے بنوائی ہے۔ ذریعہ نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ یہ گھر اس نے پچھلے 5 سالوں میں استعمال کیا تھا۔ یہاں اس کی کچھ چیزیں تھیں، حالانکہ وہ سب کچھ اٹھا چکی تھی، اپنی شناخت وغیرہ سب کچھ چھپا دیا تھا، لیکن پھر بھی شبہ سا تھا۔ گھر تو بہت پیارا ہے۔ تم اکیلی رہتی تھی یا پھر پیرنٹس بھی ساتھ تھے؟ ویسے تمہارے پیرنٹس ہے کہاں؟ دروازہ بند کیے وہاں لیونگ ایریا میں آیا، صوفے پر دھڑام سے بیٹھا۔ جانان تیز تیز نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ شکر کوئی فوٹو فریم یہاں نہیں پڑی تھی۔ اگر گھر کا پتہ لگوایا ہے تو پیرنٹس کا بھی پتہ لگوا لیتے۔ وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ذریعہ بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ ان کا پتہ بھی جلد لگوا لوں گا۔ جواباً جانان کوئی بھی ری ایکشن دینے کی بجائے اپنے روم کی اور بڑھی تو اسی طرح سے ذریعہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ روم میں انٹر ہوئی اور اپنی کبرٹ کھولے 2 شناختی کارڈ نکالے۔ ایک اصلی تھا اور دوسرا نقلی۔ اصلی اس نے اپنے بیگ میں ڈالا اور نقلی ID کارڈ کو ہاتھ میں پکڑے وہ مڑی۔ کام عجلت پن میں ہوا تھا، ذریعہ کو سمجھ نہ لگی۔ یہ پکڑو، ID کارڈ ہے، چاہیے تھا نا؟ اس نے کارڈ ہوا میں اچھالا تو ذریعہ نے کیچ کر لیا۔ تم اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام کیوں نہیں لگاتی؟ ذریعہ نے اوپر سے نیچے تک اس کے ID کارڈ کا جائزہ لیا تھا۔ اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام تھا اور باپ کے نام پر فراز احمد لکھا تھا۔
کیونکہ اپنے باپ سے زیادہ مجھے اس وقت اپنی ماں عزیز تھی۔ اس نے اس انداز میں بولا کہ زریام نے اندازہ ہی نہ لگایا کہ اس کی ماں زندہ ہے یا مر گئی۔ کیا کچھ پوچھنے کی اجازت ہے مجھے؟ بالکل نہیں، تمہیں آئی ڈی کارڈ چاہیے تھا نا، جو مل چکا ہے، اب چلو یہاں سے۔ وہ منٹوں میں اسے جھاڑتی پلٹی اور کبڑ سے سوٹ کیس نکالے اپنے ہینگ ہوئے کپڑے اس میں رکھنے لگی۔ ان کپڑوں کو یہیں رہنے دو، میں نئے لا دوں گا۔ زریام نے آئی ڈی کارڈ پاکٹ میں ڈالا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہارے پیسوں سے شاپنگ کرنے کی۔ وہ تقریباً تمام کپڑے بیگ میں رکھے زپ بند کر چکی تھی۔ میں اٹھا لوں گا۔ وہ اٹھانے لگی تو زریام نے آگے ہوتے بیگ پکڑ لیا۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے اور گھر کو لاک کیے گاڑی میں جا بیٹھے۔ وہ رخ موڑ چکی تھی۔ وہاں چت لیٹا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ آف کرتے اس نے دونوں بازو فولڈ کیے، سر کے پیچھے ٹکا لیے۔ نگاہیں گلاس وال کا احاطہ کر رہی تھی۔ اس کے کمرے کی چھت آدھی شیشے کی تھی جس پر مسلسل گرتے پانی کے قطرے کمرے کو پرسکون بناتے تھے۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ وہ مسلسل ہل رہی تھی کہ آخر کار وہاج نے پوچھ ہی لیا، حتیٰ کہ وہ کمفرٹر کے اندر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور آواز باہر وہاج تک آ رہی تھی۔ نہیں۔ اس نے لحاظ سے منہ نکالا تو بے ساختہ ہی اس کی گردن اثبات میں جنبش ہوئی۔ ہاں یا نہ؟ وہ سمجھ نہ سکا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ وہ آپ کو کیسے پتا کہ آئس کریم میرا موڈ ٹھیک کر دیتی ہے؟ وہ شاید پہلی بار اتنا سویٹلی بات کر رہی تھی۔ وہاج دو پل اس کی سنہری آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ مجھے کیا پتا تھا، میں تو ویسے ہی لایا تھا۔ وہ شانے اچکا گیا۔ حالانکہ آئس کریم کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ ایک دم علیحہ کا چہرہ مرجھا سا گیا۔ اچھا ایسا تھا؟ وہ کروٹ لیتی ہوئی اس کی طرف رخ کر گئی۔ وہاج نے بھی تھوڑا سا رخ اس کی اور کیا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ وہ بغیر علیحہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے نقوش بہت پیارے تھے مگر وہ زیادہ دیر نہ دیکھ سکا۔ پوچھے؟ وہ بھی وہاج کے پرکشش نقوش دیکھنے لگی تھی۔ تم مجھے آپ کیوں کہنے لگی ہو؟ وہ اب اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ علیحہ نے بھی اس کی گہری نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ لی۔ وہ آئس کریم نے دماغ پرسکون کیا ہوا فکر نہ کرے، صبح ہوتے ہی اپنی جون میں واپس آ جاؤں گی۔ اس کی بات پر وہاج نے اسے گھوریاں ڈالی جیسے اسے اس جواب کی توقع نہ تھی۔ آئس کریم کے آگے تم بک گئی؟ اب کی بار وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا مزاحیہ انداز میں بولا تھا۔ دفتن علیحہ نے کشن اٹھایا اسے دے مارا۔ میں بکنے والی چیز نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی خرید سکتا ہے۔ اس کے انداز میں نخرہ تھا۔ دونوں آئیبرو خود بخود اوپر کو اٹھ گئے تھے۔ آئس کریم میری کمزوری ہے اور آپ نے میری کمزوری پر وار کیا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے کندھے تک آتے بال جب چہرے کا احاطہ کرنے لگے تو علیحہ نے انہیں چہرہ چھونے سے پہلے ہی کان کے پیچھے اڑسا۔ آہا نائس۔ طلاق کے بعد تمہارے کیا پلانز ہے؟ ذہن پر گھومتی بات زبان پر آ ہی گئی تھی۔ علیحہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس نے پتہ نہیں کیا پوچھ لیا ہو۔ پتہ نہیں، ابھی کچھ سوچا نہیں میں نے۔ اس کے یوں اچانک پوچھنے پر دو پلوں خاموش رہی۔ سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ کیا جواب دے۔ دوبارہ شادی نہیں کرو گی؟ آخر وہ پوچھنا کیا چاہتا تھا؟ علیحہ پھک چہرہ لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے ایک فلم سی چلی تھی، دوسری شادی، دوسری محبت، پھر کیا ہوا؟ طلاق؟ اس کے باپ نے اس کی ماں کو چھوڑ کر محبت پر بے وفائی کی مہر لگا دی تھی۔ مجھے مردوں کی محبت پر یقین نہیں ہے۔ اس کا لہجہ روکھا سا تھا، انداز بھی اندر بہت کچھ درہم برہم ہوا تھا، لیکن باہر ظاہر نہ ہونے دیا۔ جواباً وہاج نے کوئی سوال نہ کیا۔ پورے 5 منٹ ان کے درمیان خاموشی نے اپنا راج کیا، جسے بالآخر علیحہ کی آواز نے توڑا۔ آپ طلاق کے بعد کیا کریں گے؟ کیا آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ وہ صرف وہاج کا جواب جاننا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ رشتہ زبردستی میں باندھا گیا ہے اور سوال پورا ہوتے ہی وہ دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ ان دونوں کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ جب ہی کچھ سوچتے ہوئے استفسار کیا، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے۔ وہاج نے لبوں پر زبان پھیرتے اعتراف کیا۔ وہ اس وقت اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ علیحہ کو امید نہیں تھی کہ وہ صاف لفظوں میں اسے یہ سب بتا دے گا۔ وہ گنگ تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ وہ حیرت زدہ تھی کہ وہاج کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور متجسس بھی تھی کہ وہ کون ہے۔
उस लड़की की शादी हो चुकी है। जानान के जिक्र पर वो अफसरदा नजर आया था। उसे अपनी 7 साल पुरानी मोहब्बत चाहिए थी जिसे वो जानान समझ बैठा था। क्या आप अभी भी उससे मोहब्बत करते हैं? उसे शौक पर शौक मिला था। वो ये सब उसे क्यों बता रहा था? और ये वो एक शादीशुदा लड़की से मोहब्बत करता था। मैंने नहीं की, ये खुद ब खुद होती चली गई और मैं उसे रोक नहीं सका। मोहब्बत के मामले में वो बेबस दिखाई दे रहा था। वो ये नहीं जानता था कि जिस लड़की से वो 7 सालों से मोहब्बत करता आ रहा है वो और कोई नहीं, उसकी बीवी है जिससे वो तलाक की बातें कर रहा था। बेक वक्त उसकी आंखों में लश्कार आई थी जिससे वो फौरन छुपा गया। इससे पहले कि अलीहा कोई और सवाल करती, वहाज का कुशन पर पड़ा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने फौरन मोबाइल उठाया और देखा कि मैसेज मायसा की तरफ से आया था। वो जानता था हरमान उसे हवेली वापस नहीं लाएगा, आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब क्या मसला हुआ था, ये जानना ज़रूरी था। वहाज लाला मिशन पर हमला हो गया था। मैं और हरमान वहाँ से भागे तो ऊंचाई से नीचे जंगल में गिर गए। लाला, हम दोनों जंगल में फंस गए हैं। यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा और इंटरनेट भी नहीं है, बस अंधेरा ही अंधेरा है। लाला, अगर आप तक मैसेज पहुँच गया है तो प्लीज़ जल्दी से आ जाए। मायसा का छोड़ा टेक्स्ट मैसेज पढ़ते वहाज तो करण खाते हुए उठा। उसे यूं हड़बड़ी में उठते देख अलीहा भी उठकर बैठ गई। वहाज, क्या हुआ है? वो तेज़ी में बेड से उठा तो अलीहा ने उसके उजरतपन को देखे सवाल किया। मायसा और हरमान जंगल में फंस गए हैं। उसने फ़ौरन से शर्ट पहनी और अपनी कीज़ वगैरह उठाने लगा। आप जंगल में जा रहे हैं? अलीहा बेड से उठी और उसके नज़दीक आ गई। हाँ, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे जाना होगा। वो अभी पलटा ही था कि अलीहा ने उसकी कलाई थामते रोक लिया। मैं भी आपके साथ चलूंगी। बेड से अपना दुपट्टा उठाया उसने अच्छे से खुद पर ओढ़ा। नहीं अलीहा, तुम नहीं जा सकती, वहाँ खतरा हो सकता है। अलीहा को साथ ले जाना रिस्क था। तुम साथ हो तो फिर कैसा खतरा? क्या अलीहा ने वहाज पर भरोसा किया? मुझे भी लेकर चलो, मुझे जंगल देखना है कि वो रियल में कैसा होता है। वो जिद पर आ चुकी थी, उसे एडवेंचर का शौक था। वहाज ने पूरा 1 मिनट सोचा फिर जवाब दिया, ठीक है चलो। वो इसलिए राज़ी हो गया कि एटलीस्ट अलीहा को गन तो चलानी आती है और ना चलानी आती है ना, अगर कोई मसला होगा तो वो खुद ही निमट लेगी। वो दोनों जीने उतरते हॉल से होते हुए एक्सरसाइज रूम में गए, वहाँ से गन्स उठाई और गैराज में आ गए। वो जब इंट्रेंस से बाहर निकले थे तो यलधर्म चौधरी ने अपने कमरे से बाहर निकलते उन्हें देख लिया था। जब तक वो देखने के लिए उनके पीछे गए कि वो कहाँ जा रहे हैं, तब तक वो जा चुके थे। यलधर्म को तो वट ही चढ़ गया। आज तक इस हवेली की औरतों ने हवेली से बाहर कदम नहीं रखा, फिर उस लड़की ने मेरे बेटे पर कौन सा जादू कर दिया है जो वो आधी रात को उसे सैर सपाटे के लिए ले गया है। वो जल भुनकर ही रह गए थे और साथ ही साथ अपना मोबाइल निकाले एक नंबर डायल करने लगे। वो जंगल में गए थे और जंगल नाइट ना हो ये तो हो ही नहीं सकता था।